بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، گیریزن کالج کی آن لائن کلاسز کے سلسلے میں اردو کا ایک اور لیکچر لے کر ضیاء ثاقب بخاری آپ کے سامنے موجود ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اور اس سے پچھلے لیکچر میں ادبی اصطلاحات پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور ادبی اصطلاحات میں ہم نے تشبیہی اور استعارہ پڑھ لیا تھا، لیکن استعارہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو رہتی تھی۔ آئیے پہلے اس کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہم ادبی اصطلاحات کے تیسرے حصے یعنی تلمیح کی طرف جائیں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم استعارہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق پیدا ہو جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ تشبیہ اور استعارے میں باریک سا فرق ہے۔ تشبیہ میں ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں، جبکہ استعارہ میں ہم ایک چیز کے لیے کوئی لفظ یا کوئی دوسری چیز پوری کی پوری مستعار لے جاتے ہیں۔ آج جو ہم نے استعارہ کے حوالے سے پڑھنا ہے وہ تشبیہ اور استعارہ میں فرق کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم تلمیح کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں تشبیہ اور استعارہ میں فرق، یہ تشبیہ اور یہ استعارہ۔ پہلا فرق کیا ہے؟ تشبیہ استعارے کی ابتدائی صورت ہے، تشبیہ استعارے کی ابتدائی صورت ہے، جبکہ استعارہ تشبیہ کی بلیغ ترین یعنی مکمل صورت ہے۔ یہاں ہم صرف ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں۔ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں وہ مشترک صفت جس کی بنا پر تشبیہ دے رہے ہیں وہ کم ہو، اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں وہ صفت زیادہ ہو۔ لیکن استعارہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پورے کا پورا لفظ ادھار میں لیتے ہیں، مستعار میں لیتے ہیں، گویا جو صفت، جو خوبی یا خامی جس چیز سے ہم تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں یا جو لفظ ہم ادھار لینا چاہ رہے ہیں اس میں جو بھی خوبی یا خامی موجود ہے وہ ساری کی ساری اس میں بھی موجود ہوگی جس کے لیے ہم وہ لفظ ادھار لے رہے ہیں۔ یعنی مستعار لہو کے لیے ہم مستعار منہ کا لفظ ادھار لیتے ہیں، یعنی جس کے لیے لفظ ادھار لیتے ہیں اسے مستعار لہو کہتے ہیں، اور جو لفظ ادھار لیتے ہیں یا جس سے لفظ ادھار لیتے ہیں اسے مستعار منہ کہتے ہیں۔ تو گویا مستعار لہو میں مستعار منہ کی وہ ساری خوبیاں جس کے سبب ہم وہ لفظ ادھار لے رہے ہیں وہ موجود ہونی چاہیے، مکمل طور پر موجود ہونی چاہیے۔ اس لیے کہا گیا کہ استعارہ تشبیہ کی بلیغ ترین صورت ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے۔ تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے، یعنی تشبیہ میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں ہوتے ہیں، لیکن استعارہ کی بنیاد مجاز پر ہوتی ہے، یعنی جو استعارہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک سٹیج پہ جا کے اس کے مجازی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو گویا استعارہ کی بنیاد مجاز پر ہوتی ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں موجود ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ میں صرف مستعار منہ کا ذکر آتا ہے۔ استعارہ چاہے وہ شعر میں استعمال ہو یا نثری جملے میں استعمال ہو، اس میں صرف اور صرف مستعار منہ آئے۔ جیسے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ اب یہاں شعر کا جو لفظ ہے وہ مستعار کیا گیا کسی بہادر شخص کے لیے،
تو یہاں صرف مستعار منہ کا ذکر ہے، اس بہادر شخص کا ذکر نہیں ہے، یعنی مستعار لہو کا ذکر نہیں ہے، صرف اور صرف مستعار منہ کا ذکر ہے۔ تو یہاں وجہ جامع بھی موجود نہیں ہوگی، مستعار لہو بھی موجود نہیں ہوگا، بلکہ صرف اور صرف مستعار منہ ہوگا، اور اسی ایک لفظ سے ہم قرینے اور سلیقے سے اپنی جمالیات سے ہم معلوم کریں گے کہ اس میں مستعار لہو کیا ہو سکتا ہے اور اس میں وجہ جامع کیا ہو سکتی ہے۔ چوتھا فرق تشبیہ اور استعارہ میں ارکان تشبیہ 5 ہے اور ارکان استعارہ 3 ہے۔ ارکان تشبیہ 5 مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، اور اسی حرف تشبیہ یا حروف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ جبکہ ارکان استعارہ مستعار لہو، مستعار منہ اور اس کے ساتھ ساتھ وجہ جامع۔ تو یہ ارکان تشبیہ 5 اور ارکان استعارہ 3۔ لیکن جب ارکان تشبیہ یا ارکان استعارہ کا استعمال ہوتا ہے تشبیہ اور استعارہ میں، تو یہ دیکھ لیجئے کہ تشبیہ کے استعمال میں کم از کم 2 ارکان کا ہونا ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 ارکان موجود ہوں گے۔ یعنی ہم نثری جملے میں یا شعر میں تشبیہ کا استعمال کریں تو اس میں زیادہ سے زیادہ 4 ارکان موجود ہوں گے۔ وہ کون کون سے ارکان موجود ہوں گے؟ مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ۔ یہ زیادہ سے زیادہ یہ 4 ارکان موجود ہوں گے۔ غرض تشبیہ جملے میں یا شعر میں یا مصرع میں موجود نہیں ہوتی۔ غرض تشبیہ ہم اپنی ایسٹھیٹک سے، اپنی جمالیات سے، اپنے قرینے یا سلیقے سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کی غرض، اس کا مقصد اس تشبیہ کو دینے کا کیا ہے۔ تو تشبیہ کے 5 ارکان میں سے جملے یا شعر میں زیادہ سے زیادہ 4 اور کم از کم 2 ارکان کا ہونا ضروری ہے، جبکہ استعارہ میں 3 ارکان میں سے صرف ایک رکن جو ہے وہ موجود ہوگا جملے میں یا مصرع میں، یعنی شعر میں یا نثری جملے میں، اور وہ ہوگا مستعار منہ۔ مستعار لہو اور وجہ جامع موجود نہیں ہوتے، ان کو ہم سلیقے اور قرینے سے معلوم کرتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، یہ ہمارا استعارہ اور تشبیہ میں فرق تھا۔ استعارہ کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ادبی اصطلاحات کے آخری حصے کی طرف، آخری جزء کی طرف، اور وہ ہے تلویح۔ استعارہ اور تشبیہ کا ذکر کرتے ہوئے، استعارہ اور تشبیہ پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہے تو تینوں ادبی اصطلاحات، یعنی تشبیہ، استعارہ اور تلویح تینوں ادبی اصطلاحات ہیں، لیکن ان میں سے جو تشبیہ اور استعارہ ہے وہ علم بیان کی صورتیں ہیں، اور جو تلویح ہے یہ صنعت ہے، صنعت تلویح۔ تو اشعار کے حوالے سے، شعری حوالے سے بہت ساری صنعتیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے صنعت تضاد ہے، صنعت نقل و نشر ہے، اس کے علاوہ بہت ساری صنعتیں ہیں، لیکن آپ کے نصاب میں صرف ایک صنعت کا استعمال ہے جو کہ صنعت تلویح کہلاتی ہے یا تلویح کہتے ہیں اسے۔ یہ علم صنائع و بدائع کی ایک صورت ہے۔ اب تلویح کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ تلویح ہے کیا چیز۔ تلویح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی اشارہ کرنا، کسی کی طرف اشارہ کرنا، یہ عربی زبان میں تلویح کہلاتا ہے۔ یہ اس کے لغوی معنی ہے، اور یہی لغوی معنی حقیقی معنی بھی کہلاتے ہیں، اصلی معنی بھی کہلاتے ہیں۔ تعریف دیکھیے کہ نظم یا نثر میں کسی آیت، حدیث، کسی مشہور تاریخی واقعے یا قصے کی طرف 1-2 الفاظ میں اشارہ کرنا تلویح کہلاتا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری تعریف، کسی مذہبی، سیاسی، تاریخی یا افسانوی واقعے کی طرف چند الفاظ میں اشارہ کرنا تلویح کہلاتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ تحریر کر رہے ہوتے ہیں،
یا شاید شعر کہہ رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات کوئی ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے جو ہم نے نثر میں بیان کرنا ہوتا ہے یا ہم نے شعر میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ نثر میں دو چار جملے لکھتے ہوئے یا ایک صفحہ لکھتے ہوئے اگر وہ واقعہ پوری طرح بیان کیا جائے تو مضمون کی طوالت بڑھ جاتی ہے، طویل ہو جاتا ہے، اور وہ واقعہ پورے کا پورا وہاں بیان کرنا اس کا موقع و محل بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے مصنف کیا کرتا ہے کہ صرف چند الفاظ لیتا ہے اور وہ وہاں اس تحریر میں بیان کر دیتا ہے، اور وہ چند الفاظ اس پورے کے پورے واقعے کو ذہن میں تازہ کر دیتے ہیں۔ گویا تلمیذ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص تحریر پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے وہ اس واقعے کے پس منظر سے واقف ہو، اس واقعے کو جانتا ہو، یا کسی شخصیت کے بارے میں ہے تو شخصیت کو جانتا ہو، آیت اور حدیث کے بارے میں ہے تو اس کے بارے میں اسے معلوم ہو۔ اور اسی طرح جب شعر میں تلمیذ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب شعر دو مصرعوں کا ہے تو ایک شعر میں پورا واقعہ بیان نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ سو شاعر یہاں بڑی چابک دستی سے کام لیتے ہوئے ایک یا دو الفاظ ایسے لاتا ہے جو اس واقعے سے متعلق ہوتے ہیں جس کو وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس قصے کے متعلق ہوتے ہیں یا اس شخصیت کے متعلق یا حدیث اور آیت کے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ اس شعر میں وہ پورے کا پورا گویا واقعہ بیان کر دیتا ہے دو الفاظ کی صورت میں، کیونکہ جب پڑھنے والا وہ دو الفاظ پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ سارا واقعہ یاد ہو جاتا ہے، اسے اس کے ذہن میں آ جاتا ہے اور وہ سارے واقعے کو سمجھ جاتا ہے۔ اب ہم اس کی مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ مشہور تلمیحات کیا ہے؟ آب حیات، جسے آب حیوان بھی کہا جاتا ہے، اسے چشمہ ظلمات بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں بحر ظلمات میں یہ ایک چشمہ ہے کہ جس کے پانی کے جس کے چند قطرے پی لینے سے آب حیات زندگی بخش پانی، جس کے چند قطرے پی لینے سے انسان ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اسے موت نہیں آتی۔ یہ ایک مت ہے یقیناً، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ پانی پیا ہوا۔ آتش نمرود، یہ وہ آگ جو نمرود نے بھڑکائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے۔ اب جب کوئی تحریر میں آتش نمرود کے الفاظ لے کے آئے گا تو اس سے گویا مراد وہ پورا واقعہ ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اسی طرح حضرت یوسف، جب حضرت یوسف کی بات ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو، خوبصورتی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ایسے حسین کہ جب مصر میں خود زلیخا ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی، تو جب اس میں یوسف کا ذکر آئے گا تو یہ پورا واقعہ ذہن میں تازہ ہو جائے گا۔ ید بیضا، سفید ہاتھ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکالتے تھے تو وہ سفید ہو رہا ہوتا تھا، چمک رہا ہوتا تھا۔ گویا جب ید بیضا کا ذکر آئے گا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طرف اشارہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں مشہور شعری تلمیحات کی طرف، وہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی حضرت مریم کا بیٹے، حضرت مریم کے بیٹے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور میرے دکھ کی دوا کرے کوئی گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیماروں کو شفا یاب کرتے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اب یہ جو خضر اور سکندر، یہ دونوں تلمیحات، خضر اور سکندر کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سکندر نے حضرت خضر کو رہنما بنا کر آب حیات کو تلاش کرنا چاہا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر جو کہ جانتے تھے آگے کے حالات اللہ کے حکم سے، سو انہوں نے سکندر کو بھٹکا دیا، گویا رہنما نے منزل سے بھٹکا دیا سکندر کو۔ اس لیے یہ غالب کا شعر کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اب خضر اور سکندر کے جو الفاظ ہیں یہ تنبیہ کے طور پہ آئے ہیں اور یہ پورے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یا تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، چاہے یوسف وہ کنواں جس میں حسد کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔
اب یہ چاہے یوسف کا جب ذکر آئے گا تو اس پورے واقعے کی طرف اشارہ ہوگا کہ جو واقعہ حضرت یوسف کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر حضرت یوسف سے ظلم کیا، آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جو دوست تو مخلص ہیں لیکن بھائی بھائی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے، گویا کہ لوگ مخلص نہیں ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ جو چاہے یوسف ہے یہ پورے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، گویا یہ کرم ہی کہتا ہے۔ عزیز بچوں، امید ہے کہ آپ کو ادبی اصطلاحات کی سمجھ اچھی طرح آ گئی ہوگی، اور خاص طور پہ جو آج ہم نے پڑھا تشبیہ اور استعارہ میں فرق اور تنبیہ کے حوالے سے پڑھا، یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔